السلام علیکم ناظرین، افتخار شرازی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کچھ ذکر کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا، بالخصوص جو گزشتہ رات ایران نے جوابی کارروائی کی ہے اسرائیل کے خلاف، اور کوئی 300 سے زائد میزائل اور ڈرونز کے ذریعے اٹیک کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ سچویشن اور زیادہ ٹینس ہو گئی ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی بھی ملک نے براہ راست اسرائیل پہ حملہ کیا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کے بعد اب صورتحال جو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لاجیکل کچھ کویسچنز ہیں وہ کیا ہیں کہ اب اس کے بعد آگے کیا ہونے جا رہا ہے، ایران اس کے بعد مزید کیا کر سکتا ہے، اور اسرائیلی اور ان کے جو اتحادی ممالک ہیں ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ اس دوران روس کے صدر ولادیمیر پوٹن صاحب نے ایک بیان جاری کیا ہے، اور اس بیان نے کیا وضاحت دی ہے، یہ کیا واضح کر رہا ہے، اس میں کیا پیغام ہے مختلف ممالک کے لیے۔ اور پھر ساتھ میں یہ کہ اس دوران حملے کے بعد جو وائٹ ہاؤس سے یا امریکی انتظامیہ کی جانب سے جو بیان آیا ہے وہ یہ کہ وہ اس معاملے میں ایک طرح سے نیوٹرل رہیں گے اور کسی قسم کی جوابی کارروائی میں وہ حصہ نہیں بنیں گے اسرائیل کے ساتھ۔ اور یہ بیان کیوں دینا پڑا؟ کیا واقعی اس میں علاقے میں جو امن کی صورتحال ہے اس کو قائم رکھنا، یا اس میں مزید جو کشیدگی آ رہی اس کو بڑھاوا نہ دینا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی خوف کا عنصر ہے، اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور یورپی ممالک اگرچہ انہوں نے بھی اس سارے سچویشن کے اوپر بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے، برطانیہ کے پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ کئی ان کے جو ڈرونز اور میزائل تھے وہ برطانوی فضائیہ نے ان کو ناکام بنایا۔ تو صورتحال اب کس طرف جائے گی، اور مور امپورٹنٹلی اس صورتحال میں پاکستان کے لیے کیا خطرات اور کیا اپرچونٹیز آئی ہیں جن کو دیکھ کے ہمیں بڑے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ تو پہلے تو یہ کہ حملہ ہو گیا، لیکن اس حوالے سے جو فیکٹ شیٹ 10 نکات پر مشتمل ایران نے جاری کی ہے اس میں جو چیدہ چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ایران نے ایک تو جوابی کارروائی کی ہے، جو شام میں ان کے سفارتکاروں کو نشانہ بنایا گیا اور ان کے ساتھ جو سینئر ملٹری آفیسرز کو وہاں پہ شہید کیا گیا۔ لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو UN کا کنونشن ہے اس کے آرٹیکل 51 کے تحت گویا کہ دفاع کا حق رکھتے ہوئے یہ کارروائی کی گئی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ تاثر یہ دیے جا رہے کہ اسرائیل پہ حملہ کیا گیا، لیکن ایران کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے مقبوضہ فلسطین کے علاقوں میں جو اسرائیل کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر حملہ کیا ہے، نہ تو کسی ہسپتال کو، نہ کسی اسکول کو، نہ کسی اور سویلین ٹارگٹ کو نشانہ بنایا گیا، بلکہ خالصتاً جو ملٹری انسٹالیشنز تھی ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اب یہ ظاہر سی بات اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اگرچہ اسرائیل کی جانب سے تو سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا، لیکن جواب میں ایران نے صرف ملٹری انسٹالیشن کو نشانہ بنایا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس دوران ولادیمیر پوٹن صاحب کا جو ایک طرح سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے، گویا کہ اگر آپ یہ جنگ تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کرتی ہے تو پھر اس جنگ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پھر روس ہو گیا، اس کے ساتھ چین ہو گیا، اس کے ساتھ ساؤتھ افریقہ ہو گیا، اس کے ساتھ ایران ہو گیا، اور یمن کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہ یہ ممالک ایک ساتھ کھڑے ہوں گے اور یہ سمجھیں کہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جو لوگ پھر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اس کا مطلب ہے کہ امریکہ، یورپ، فرانس اور دیگر ان اتحادی ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ ایک ڈیوائیڈ ہوگی، اور اس ڈیوائیڈ کے اندر ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک طرح سے پراکسیز چل رہی تھی اس ریجن میں اب وہ واضح ہو رہی ہیں۔ گویا کہ اگر یہ تنازع ایک عالمی جنگ کی شکل اختیار کرتا ہے تو ایک بلاک ہے جس بلاک میں روس، چین، ایران، ساؤتھ افریقہ اور اس کے ساتھ یمن اور اس طرح کے دیگر ہم خیال ممالک اور باقیوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بھی اپنی پوزیشن لیں گے۔ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس معاملے میں نیوٹرل رہیں، تو ان کو پوزیشن لینی پڑے گی۔ اب رہ گیا معاملہ یہ کہ امریکہ اس معاملے پہ کیوں اب محتاط ہے،
کیونکہ یوکرین کی وار کے اندر دیکھا جائے تو یوکرین کو بھرپور فوجی امداد، مالی امداد دینے کے باوجود بھی اب بھی وہاں پہ یورپ اور امریکہ کو ایک پسپائی اختیار کرنی پڑ رہی ہے، اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ روس یوکرین کے کئی اور علاقوں کو، بالخصوص جو ایسٹرن علاقے ہیں، ان کو اپنے قبضے میں لے رہا ہے، اور اب یوکرین کے صدر اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ وہاں پہ جو یورپ کی جانب سے امداد ہے، اگر اس امداد میں مزید تاخیر ہوئی یا نہ مل پائی تو پھر وطن کا دفاع ان کے لیے ممکن نہیں ہو پائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی مہنگی جنگ جو بنیادی طور پہ ایک طرح سے روس اور یوکرین تنازع کی شکل میں سامنے آئی، اس میں ابتدائی طور پہ تو لگا کہ بڑا امریکہ اور اس کے اتحاد اگریسو ہے، لیکن اب ان کی اپنی معیشت ہے کیونکہ دباؤ کا شکار ہیں، لہٰذا اس فرنٹ پہ وہ کچھ مدد نہیں کر پا رہے اور مسلسل پسپائی ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح مڈل ایسٹ کے اندر بھی امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اس جنگ میں براہ راست کود پڑا تو پھر بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ آبرہ ہرمز میں ایک تو جس طرح تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلاکیڈ ہوگی، ساتھ میں اگر چین اور کے وسائل ہوئے اور روس کی ملٹری ایکسپرٹیز ہوئی، اور خود چین کی ملٹری ایکسپرٹیز بھی کسی سے کم نہیں ہے، تو یہ امریکہ کے لیے دوہری مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ ایک ٹیکٹیکل ایک طرح سے اسٹیٹمنٹ ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ حکمت عملی کے تحت اگرچہ اگریشن بڑا ہے، اور واشنگٹن یہ کہتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے ساری صورتحال میں، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ اگلا سٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہا۔ اب رہ گیا معاملہ یہ کہ پاکستان ظاہر سی بات ہے ساری صورتحال میں غیر جانبدار تو نہیں رہ سکتا، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب کولڈ وار اور اس کے بعد پھر روس کو افغانستان میں جس طرح انگیج کیا گیا امریکہ کی جانب سے، تو ہم پھر کوئی نیوٹرل تو نہیں رہے، ظاہر سی بات اس جنگ کا حصہ بھی بنے اور ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور اس کے نتائج پھر ہم نے دیکھے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو اپرچونٹیز ہمیں ملی تھیں اس کو جس انداز میں ہم نے گریب کیا شاید وہ ملک کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوئی۔ وہ کچھ انڈیویجولز کے لیے تو فائدہ مند ثابت ہوئی، لیکن ملک کے لیے تو حالات ابتر سے ابتر ہوتے گئے، اور اس وقت جہاں پہ آپ کھڑے ہیں کہ اب آپ IMF کے رحم و کرم پہ ہیں، اور آپ کی معیشت IMF کے پروگرام کے بغیر آگے چل نہیں پاتی، اور واشنگٹن سے ساری ڈکٹیشنز آ رہی ہیں آپ کے پاس، اور ایک طرح سے آپ کی جو معاشی آزادی وہ کمپرومائز ہو چکی ہے۔ تو اب یہ صورتحال بھی ایسی ہے کہ اس میں اگر ہم یہ اسٹیٹمنٹ دے بھی رہے ہیں کہ ہم اس پہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اس ساری صورتحال میں پاکستان غیر جانبدار رہے گا، لیکن میرے خیال میں اس وقت جو واشنگٹن کی جانب سے ہمیں انگیج کیا جا رہا ہے، اب اس کی سمجھ لوگوں کو آ رہی ہوگی کہ کیوں کیا جا رہا ہے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ اگر یہ تیسری عالمی جنگ جس طرح پیوٹن صاحب کہہ رہے اگر یہ شروع ہو بھی جاتی ہے تو لگتا یہ ہے کہ پھر میدان جنگ کہیں ایران اور مڈل ایسٹ ہوگا۔ اگر ایران اور مڈل ایسٹ ہے تو پھر یقینی طور پہ اس ریجن کے اندر پاکستان کی اہمیت بڑی بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے میں کیا پھر افغانستان کی طرح پاکستان کی ایئر بیسز مانگی جائیں گی، یہاں سے ایران کی اسپائنگ کرنے کے لیے پھر امریکہ ہم سے کہے گا کہ ان کو بیسز دی جائیں پاکستان کی جانب سے، تو کیا ایسا فیصلہ کریں گے؟ اور اگر ایسا فیصلہ ہم کریں گے تو پھر ہمیں اس کو روس کے صدر پیوٹن کے بیان کی کانٹیکس میں اس کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ وہاں سے تو بڑا واضح پیغام ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ اس بلاک میں شامل ہو جائیں گے کہ جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، پھر آپ اس بلاک کے ساتھ نہیں ہوں گے کہ جس میں ایران ہے، جس میں ایک طرح سے چین ہے، جس میں روس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے لیے یہاں پہ جو لاجیکل ڈیسیجن اگر ہمیں غیر جانبدار نہیں رہ سکتے کہ جو ہم نہیں رہ پائیں گے، تو پھر ہمیں الٹیمیٹلی ریجنل پاورز کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور ان کے ساتھ جانا پڑے گا، اور پھر ہمیں روس، چین، ایران کے ساتھ، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ 75 برسوں میں ایک تو ہماری ایسٹرن بارڈر ہندوستان کے ساتھ ویسے ہی ایک طرح سے وہاں پہ کشیدگی ہے، اور اس کے بعد ویسٹرن بارڈر افغانستان جو ہم نے وہاں پہ ایک جنگ لڑی اتنی طویل، اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ بھی ایک طرح سے اب ہمارے لیے کوئی بہتر نہیں رہی، بلکہ ایک کشیدگی کی صورتحال ہے۔ تو اب ایران کے ساتھ جو کیریڈور ہے، اب اس کو اگر ہم نے بچانا ہے تو ظاہر سی بات ہے
मुमकिन हद तक इस सारी सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने के लिए पाकिस्तान अपना सफारती किरदार अदा करे कि जैसे हम यूएन के अंदर कर रहे हैं, जैसे मिडल ईस्ट के अंदर हम मसले रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नहीं तो फिर अल्टीमेटली हमें इन पावर के साथ खड़ा होना पड़ेगा और इसी के साथ जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो फिर आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात दोहरी हो जाएंगी, क्योंकि जब ऐसा होता है तो फिर आपको बरह रास्त कन्फ्रंटेशन में भी खुदा न खास्ता जा सकते हैं आप। अगर नहीं भी सही तो फिर जो प्रॉक्सीज़ हैं वो आपके ख़िलाफ़ शुरू हो जाती हैं, और पाकिस्तान जो पहले ही प्रॉक्सीज़ का शिकार है मज़ीद प्रॉक्सीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो हमारी क़यादत का भी इम्तिहान है, और जो इस वक्त लॉजिकल हमें जो एक मूव नज़र आ रहा है वो यही है कि हमें इलाकाई जो ताकतें हैं उनके साथ खड़े होना चाहिए। नाज़रीन, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।